اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 75۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 187 سے 194 نمبر تک کی 8 آیتیں ہیں کہ جن کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موقع کو یاد کرو کہ جب خدا نے جن کو کتاب دی ان سے عہد لیا کہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، تو یہ بہت برا سودا کیا ہے۔ خبردار، جو لوگ اپنے کیے پر مغرور ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو اچھے کام نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو خبردار انہیں عذاب سے محفوظ خیال نہ کرنا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ آیات ابتدائی جو آیت ہے، پہلی آیت 187 نمبر کی، وہ ان علماء یہود کے بارے میں ہے یا علماء اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ جن کی قرآن مجید نے مختلف مقامات پر نشاندہی کی ہے کہ جو فساد یہودیوں کے ہاں پایا جاتا تھا وہ عوام سے نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ علماء اور زعماء قوم سے شروع ہوا تھا۔ جو بڑے بزرگ تھے ان کے یہاں سے شروع ہوا تھا، اور اس فساد کا ایک رخ یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب دیا تھا، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن کے پاس اس کا علم تھا، نہ یہ کہ مثلا پروردگار عالم نے جو نازل کیا، کتابیں نازل پیغمبروں کے اوپر ہوتی ہیں لیکن عطا سب کو ہوتی ہیں۔ جو قرآن نازل ہوا ہے، قرآن پیغمبر کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، پیغمبر کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ تمام مسلمان اس کتاب کے اہل ہیں، لہذا اہل کتاب جب کہتے ہیں تو یعنی جن کے لیے نازل ہوا تھا، کہ اس سے مراد یہود ہیں، کہ ان سے پروردگار عالم نے یہ عہد لیا تھا کہ یہ جو کتاب تم کو دی جا رہی ہے اس کو تم بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، ولا تکتمونہ۔ اور یہ عہد گویا ابھی بھی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے درمیان یہ ایک طرح امتیاز کے طور پر یہ جملہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کو عہد کہتے ہیں، عہد عتیق۔ توریت اور زبور کو عہد عتیق کہتے ہیں، اور انجیل کو عہد جدید کہتے ہیں، کہ عہد عتیق یعنی توریت اور زبور کو یہودی مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ انجیل کو مانتے ہیں اور توریت کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک عہد تھا پروردگار عالم کی جانب سے۔ پروردگار عالم نے جو کتاب ان کو دی تھی، یہ اس وعدے کے ساتھ دیا تھا کہ وہ اس کو بیان کریں گے لوگوں کے سامنے اور اس میں سے کچھ چھپائیں گے نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن اس عہد کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ نہ صرف عمل نہیں کیا بلکہ اس کے مقابلے میں حکم کی خرید و فروش ہونے لگی، بیچنے لگے۔ یعنی مثلا قرآن اپنی کتابوں کی آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے بیچتے تھے اور حکم خدا کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 79 نمبر کی آیت اور 174 نمبر کی آیات میں بھی یہودیوں کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ
حکم الہی کو بیچتے ہیں، خدا کی کتاب کو، خدا کے حکم کو یعنی اپنے حکم کو خدا کی طرف منسوب کر کے بیچا کرتے ہیں، اور ثمناً قلیلہ، بہت ہی مختصر پیسوں میں بیچتے ہیں کہ قرآن مجید نے لعنت کیا ہے اس بیچنے کے اوپر، اس قیمت کے اوپر بھی اور اس بیچنے والے کے اوپر بھی۔ لہٰذا یہ برخلاف اس کے کہ پروردگار عالم کا حکم یہ تھا کہ توریت کے احکام کو اور احکام الہی کو وہ واضح طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، نہ پیش نہیں کیا اور چھپایا، چھپانے کے علاوہ اس کو تبدیل کر کے بیچنا بھی شروع کر دیا۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے فَبِئْسَ مَا یشترون، یہ جو سودا ہے بہت گھاٹے کا سودا ہے، یعنی یہاں جو قیمت حاصل کر رہے ہیں یہ قیمت یہاں پر بھی یعنی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور اس کے برخلاف آخرت میں اس کا سخت ترین اور سنگین ترین عذاب وہاں پر ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ ایک فساد ہے، اس سے بڑا فساد پھر قرآن مجید ذکر کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا، یہ کام جو کرتے ہیں کہ احکام الہی میں خرد و برد اور غلط بیانی کرنا اور اس کو تبدیل کر دینا، اس کو اپنے من کے مطابق جو ہے وہ ڈھال دینا، ان سب باتوں سے یہ جو ہے وہ کافی اپنے کو یعنی خوش بھی ہیں کہ ہاں بہت بڑا کام کر دے رہے ہیں، بہت ہنرمندی دکھا رہے ہیں کہ احکام الہی کس طریقے سے تبدیل کر دیا کرتے ہیں، اور نہ صرف اس بات پر خوش ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ غلط کام بہت اچھے انداز سے کیا ہے، بلکہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بلکہ ان کا یہ توقع یہ ہے کہ لوگ تعریف بھی کریں کہ ہاں بہت اچھے عالم ہیں، یہ تو بہت اچھی تفسیر کرتے ہیں مثلا، اور فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، یہ عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے مقابلے میں بہت ہی سخت عذاب ان کے اوپر ہونے والا ہے۔ یہ دو آیتیں اس سلسلے سے تھیں کہ احکام الہی کو ظاہر کرنا ہے، احکام الہی کو چھپانا نہیں، احکام الہی کو بیچنا نہیں ہے تبدیل کر کے، یا مثلا صحیح طریقے سے بھی کہ اگر انسان صحیح حکم بتانے کا بھی مثلا قیمت وصول کرے تو قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ مذمت اگر یہودیوں کے لیے آئی ہے توریت اور انجیل کے متعلق یا مثلا دوسری آسمانی کتابوں کے متعلق، تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا اگر مسلمانوں میں کوئی یہ کام قرآن کے ساتھ کرنے لگے، قرآن کے احکام کو چھپانے لگے، قرآن کے احکام کو مثلا جو ہے وہ غلط بیانی کرنے لگے اور بیچنے لگے، تو مثلا یہ مذمت ان کے لیے نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ یہود اور نصارہ کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے کہ اگر پروردگار عالم نے ان کی اس بات پر مذمت کی ہے کہ وہ احکام الہی کے ساتھ خرد برد کرتے ہیں، اس کو خرید و فروش کرتے ہیں، اور یہ عمل قابل مذمت ہے، مذموم ہے، تو مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ یہ عمل مذموم رہے۔ اس کے بعد یہ آیت للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یا مملکت اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ دو خطاب رکھتی ہے، ایک خطاب اس کا کفار سے ہے، یعنی ان کے لیے یہ دھمکی ہے کہ اگر آج اللہ کی زمین میں اکڑ کے چل رہے ہو اور تھوڑا تمہارے حالات بہتر ہیں تو یہ مت سمجھو کہ مثلا یہ سب تمہارا ہے، بلکہ یہ زمین سب اللہ کی ہے، یہاں پر قدرت صرف اللہ کی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نوید ہے، ایک بشارت ہے کہ اگر کفار کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی جب چاہے گا پروردگار عالم اپنی قدرت کا اظہار کرے گا اور حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت مشکل کام نہیں ہے پروردگار عالم کے لیے یہ کام کرنا۔ اس کے بعد یہ 190 نمبر کی آیت ہے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہمارے یہاں مثلا قرآن مجید کی ایک جملے کو جو الگ الگ کیے گئے ہم لوگ آیت کہتے ہیں، آیت سے مراد جو ہے نشانی ہوتی ہے، اور مثلا قرآن مجید چونکہ پروردگار عالم کی کتاب ہے، لہٰذا اگر ہم سے خدا کے وجود پہ کوئی دلیل مانگے تو ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں گے، اور اس میں بہت سارے پروردگار عالم کی وہ بیانات ہیں کہ جو ہمارے لیے پروردگار عالم کی نشانی بن سکتے ہیں، آیات الہی بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں پر اس سے وسیع گویا پروردگار عالم کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ نہ صرف مثلا قرآن مجید کی آیات اور پروردگار عالم کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور شریعت میں خدا کے لیے نشانیاں پائی جاتی، بلکہ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، زمین، آسمان اور
دن رات کی تبدیلی، یہ سب جو ہے وہ پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کو کون درک کر سکتا ہے؟ یہ صاحبان عقل درک کرتے ہیں کہ اگر جو لوگ ان نشانیوں کی پیگیری کرتے ہیں، ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بے شمار نشانیاں ہیں کہ جو پروردگار عالم کی تخلیق میں، اس عالم خلقت میں پائی جاتی ہیں، اور جس سے لوگ جو ہے وہ خدا کے وجود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بہرحال ممکن ہے کہ یعنی جو قرآن میں نشانیاں ہیں وہ بھی پروردگار عالم کی نشانی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر عالم خلقت میں نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ خود قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنی نشانیوں کو پوری دنیا میں، آفاق میں دکھائیں گے، اور خود ان کے اندر بھی ان نشانیوں کو دکھائیں گے کہ بہرحال خدا کی تخلیق، خدا کی خلقت میں خدا کی نشانیوں کی کمی نہیں ہے۔ اب یہ جو کمی نہیں ہے تو پھر کون لوگ ان نشانیوں سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے بیان کیا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ مومنین کی شان بیان کی گئی ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے 3 جملہ ذکر کیا ہے، ممکن ہے کوئی چوتھی سچویشن، 5ویں سچویشن بھی انسان کی ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کے علاوہ، تو مطلب قرآن نے اس کا انکار نہیں کیا ہے کہ اگر یہ 3 بیان کی ہیں تو باقی حالات میں خدا کو نعوذ باللہ فراموش کر جاتے ہیں، نہیں۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ ہر آن خدا کو یاد رکھتے ہیں، نہ صرف خدا کو یاد کرنا یہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے، کبھی یاد کیا کبھی بھول گیا، لیکن یاد رکھنا یعنی کبھی بھی خدا کو فراموش کرتے ہی نہیں، ہمیشہ خدا ان کے دل و دماغ میں بسا ہوتا ہے، ان کی یاد میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور یہ زمین اور آسمان کی خلقت میں فکر کرتے ہیں۔ یہ جو فکر کو اسلام میں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے کہ فکر کو عبادت قرار دیا، ایک لمحے کی یا ایک ساعت کی فکر کو جو ہے وہ 70 سال کی عبادت سے بھاری قرار دیا، یہ ایسی ہی فکر ہے کہ جو خدا کی خلقت کے بارے میں کی جاتی ہے کہ یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ انسان مثلا ہر حالت میں نماز نہیں ادا کر سکتا، مثلا جو ہے وہ چلتے پھرتے نماز پڑھ لے، نہیں، نماز تو نہیں پڑھ سکتا، مثلا صرف مستحب نمازیں ہیں جس کے لیے اجازت دی گئی، ورنہ مثلا واجب نماز پڑھنا ہے تو اس کو مصلی کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا، باقی تمام شرائط کی رعایت کرنا ہوگا، تب نماز ادا کر سکتا ہے۔ یا مثلا بسا اوقات انسان ابھی وضو حالت طہارت میں نہیں ہے، نماز نہیں ادا کر سکتا، لیکن ایسے وقت میں بھی غور و فکر کر سکتا ہے۔ خدا کی خلقت میں غور و فکر کرنا یہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت ایسی وسیع ہے کہ جو صاحبان ایمان کیا کرتے ہیں اور خدا کی خلقت میں غور کرتے ہیں۔ خلقت میں غور کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار یہ جو کچھ بھی تو نے زمین و آسمان کے درمیان پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ناحق نہیں ہے، سب کچھ جو برحق پیدا کیا ہے، اور سب کچھ جس کو کہا جائے وہ اپنے مقام پر ایک جس کو کہا جائے محکم، متقن، مضبوط طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس میں کسی بھی طریقے کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار تیری ذات منزہ ہے، تیری ذات میں کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جاتا، پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پھر بارگاہ الہی میں یہ استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار جن کو تو جہنم میں ڈال دے گا، یہ بہرحال جملہ ہے لیکن ایک طرف سے اشارہ بھی ہے کہ پروردگار ہم کو قرار نہ دینا۔ ایسا روایات میں ہے کہ انسان قرآن پڑھے، جب عذاب کی آیت آئے تو استعاذہ کرے، پروردگار پناہ مانگے، پروردگار ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھ۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار جن کو جہنم میں ڈالے گا ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، یعنی جہنم کا عذاب جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دے گا انسان کو۔ اور جہنم کا عذاب یعنی جہنم کی آگ جو ہے وہ انسان کے لیے سخت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں جو ذلت اور رسوائی ہے وہ انسان کے لیے زیادہ سخت ہے۔ جلنا جو ہے وہ شاید اتنا سخت نہ ہو کہ جتنا ذلت اور رسوائی سخت ہے انسان کی۔ فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور ایسے عالم میں کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے مجرمین کے لیے، کافرین کے لیے، ملحدین کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا،
ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں کوئی بھی کسی کی نصرت نہیں کر سکتا، مدد نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اپنی حالت کو پروردگار کی بارگاہ میں اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے، ہم نے جو ہے وہ منادی ایمان کی ندا کو سنا، یعنی جو ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا، ہم نے اس کی آواز کو سنا تو ہم نے لبیک کہا اور ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کے بعد بارگاہ الہی میں پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری زندگی اتنی پاکیزہ تو نہیں تھی، اس میں گناہ بھی پائے جاتے ہیں، لہذا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، گزشتہ زمانے میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا کفارہ قرار دے دے، یعنی ان کو معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب ہو، یعنی ہم جب مریں تو مر کے ان لوگوں کے ساتھ جائیں کہ جو نیک کردار ہیں، نیک سیرت ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، پروردگار اپنے رسولوں کے ذریعے جو وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے وہ سارے وعدے پورے کر دے، اور پورے وہ جو جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے ہمیں عطا کر دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، پروردگار قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلیل نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، پروردگار تو ایسا نہیں ہے کہ جو وعدہ خلافی کرے، یعنی تو نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے مومن بندوں سے کہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے گا، ان کو نعمتوں سے نوازے گا اور ان کو رسوا نہیں کرے گا، تو پروردگار ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور پروردگار ہمیں آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔